یہ جو سیکولر جماعتیں ہیں، اسلام کا خط و خال وہی ہے جو آپ کو جمعیت علماء اسلام کے اکابر بتاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے بنیادی طور پر راستہ جہاد کا تھا، یہ ووٹوں والا راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ووٹوں کے ذریعے پتہ نہیں اسلام کب آئے گا، یہ تو ضیاء الحق کا اسلام تھا، آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اس کا ٹھیک راستہ تو جہاد ہے، لیکن پھر تو جہاد اپنوں کے خلاف کرنا پڑے گا نا۔ ہم یہاں آئیں گے، پوچھیں گے اسلامی نظام کے حق میں کون ہیں، تو ہاتھ اٹھائیں گے، اچھا مخالف کون ہیں، یہ فلاں فلاں ہیں، اٹھو ان کو مارو، پھر تو گھر گھر لڑائی ہوگی۔ اور پھر جہاد کے لیے تو پھر تحفے دینے پڑتے ہیں شہادتوں کے۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ جہاد سے فی الحال آپ جہاد کی بات نہیں کرو، جہاد کے متبادل کے طور پر آپ ووٹ کی بات کرو، تاکہ لوگوں کو بڑی قربانی نہ دینی پڑے اور آسان قربانی کے ساتھ وہ اپنے ہدف تک پہنچ جائے۔ یہ تو پھر ہماری رعایت ہوئی نا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ آپ جہاد کے ذریعے سے اسلام لاؤ، تو پھر بہت سارے لوگ اسلام ہی چھوڑ دیتے کہ یہ تو بہت مشکل اسلام ہے۔ تو اس راستے کو منتخب کیا جو راستہ انتہائی آسان ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ علماء کرام کا ساتھ دو۔ میں آپ کو ایک حدیث کا واقعہ سناتا ہوں، پھر اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو آپ کی آمد ایک بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن آپ کی وفات بھی ایک بہت بڑا واقعہ، اس لیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر مسلمان ہوئے نا۔ اب ان کو پتہ چلا کہ جس کو دیکھ کر آپ مسلمان ہوئے وہ تو فوت ہو گیا، تو لوگ واپس چلے جائیں گے پرانے دین کو۔ اب لوگ آئے، صحابہ آئے، پریشان تھے، مسجد بھر گئی، گلی کوچے بھر گئے، لوگوں نے مکان خالی کر دے، وہ بھی بھر گئے۔ اب جو بھی سن رہا وہ آ رہا، سب پریشان ہے کہ پتہ نہیں اب دین باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ عمر ابن خطاب آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، یہ تو کچھ آرام کر رہے ہیں، تھک گئے تھے، بہت کام کیا، ابھی یہ دوبارہ آئیں گے، آرام کرنے کے بعد اٹھیں گے، تو تم اپنا عقیدہ نہیں چھوڑو۔ اگر تم نے عقیدہ چھوڑا اور یہ آ گئے تو وہ آپ کے ہاتھ بھی کاٹیں گے، پاؤں بھی کاٹیں گے۔ اور پھر عمر تو بہت جلالی صحابی تھے نا، بس مسجد میں کھڑے ہوئے، تلوار نکالی ہوئی درمیان میں، اور کہا کسی نے کہا کہ آپ فوت ہوئے تو میں قتل کر دوں گا اس کو۔ پھر کون تھا جو کہہ سکے؟ اب خاموش ہیں سب، سر ڈالے ہوئے نیچے کہ فوت تو ہو گئے ہیں، عمر کہتے ہیں فوت نہیں ہوئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر موجود نہیں تھے، وہ آئے تو آپ کے چہرے سے انہوں نے پردہ اٹھا دیا اور یہاں چوما۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو گھن آتی ہے میت سے، اور کرونا میں پھر بہت زیادہ گھن آتی تھی۔ کرونا میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں اکیلا ہی کھڑا رہا، لیکن کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ کرونا تو میت کے ساتھ ہے یا تابوت کے ساتھ ہے؟ تابوت تو لکڑی کا ہے نا، اس میں تو کرونا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ بہت بڑا عالم فوت ہوا ہے، اس کے تابوت کو چومو یار، یہ آپ کو ویسے ڈرا رہے ہیں۔ ہم نے 2-3 جنازے کرائے اس طرح، اور وہ خوف ختم ہو گیا، وہ اٹھا کر مجھے جیل لے گئے کہ حکومت کہے گی کہ بھئی آپ کرونا پروٹوکول سے میت کو دفناؤ، یعنی وہ دھکا دے کر پاؤں سے، اور یہ تو کہتے اس کو چومو، تو علاج اس کو اٹھاؤ، قصہ ختم ہو جائے۔ خیر میں نے 24 دن جیل گزاری، لیکن پورے ملک میں کرونا کا جو خوف تھا وہ الحمدللہ ہم نے ختم کرایا۔ آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری یہ قربانی قبول فرمائے۔ عرض کر رہا ہوں، تو آپ آئے، چوما، اور پھر آپ کے جنازے میں اور آپ کی وفات کے درمیان 36 گھنٹے گزرے ہیں۔ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، بول رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے اور نبی علیہ السلام کی تدفین ہوئی، اس درمیان 36 گھنٹے گزرے ہیں۔ کتنے گھنٹے بولو؟
وہ نبی جو کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو آپ جلدی کرو، 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرو، نماز کا وقت ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے اور جنازہ حاضر ہو جائے۔ 36 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ پھر تاخیر کس نے کی؟ یہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ تھے، خلفائے راشدین تھے، انہوں نے تاخیر کی، تو کوئی بات ہوگی نا۔ میں واقعہ بتاؤں گا اور اس سے پہلے بھی بتاؤں گا بعد میں کہ کوئی بات ایسی تھی جو نبی علیہ السلام کی تدفین سے زیادہ ضروری تھی۔ ہلو، ایک ضروری اعلان سنیے، کوئی بات صحابہ کے پیش نظر تھی جو نبی علیہ السلام کی تدفین سے زیادہ ضروری تھی، اس لیے کہ آپ کی تدفین کو مؤخر کیا۔ حوالے دے رہا ہوں، حدیث بتا رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں، علماء کے درمیان بیٹھا بات کر رہا ہوں، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، بہت اعتماد سے کہہ رہا ہوں۔ اب 36 گھنٹے کس پہ لگے ذرا سنو۔ جب آپ نے کہا ان کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چہرے سے پردہ ہٹایا اور چوما تو کہا طبت حیاً و میتاً، آپ کی زندگی بڑی اچھی تھی اور موت بھی اچھی آئی۔ تو صحابہ نے کہا یہ فوت ہو گئے، نبی فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ کہا عمر تو کہتے فوت نہیں ہوئے، اس کو عمر کو پتہ نہیں ہے۔ اور دور سے کہا ایو الحالف علی رسلک عمر، خاموش ہو جاؤ۔ اور قریب گیا اور عمر بیٹھ گیا اور جناب ابوبکر صدیق نے ایک خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگو، تم میں جس کا معبود محمد تھا وہ تو فوت ہو گیا، تم میں جس کا معبود محمد تھا وہ تو فوت ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور جن کا معبود محمد نہیں علیہ السلام، محمد نہیں رب محمد تھا، وہ تو فوت نہیں ہوا، وہ تو زندہ ہے۔ کیا مانا؟ اگر نبی علیہ السلام نے اس لیے آپ کو مسلمان کرائے کہ میری عبادت کرو تو تمہاری چھٹی ہو گئی، تمہارا معبود فوت ہو گیا۔ اور اگر نبی علیہ السلام آپ کو بلائے کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ تو فوت نہیں ہوئے، وہ تو زندہ ہیں، پھر آپ کیوں پریشان ہو؟ آپ اللہ کو معبود مانتے تھے یا اللہ کے بندے محمد کو؟ اگر حضرت محمد علیہ السلام کو مانتے تھے چھٹی، اور اگر آپ رب محمد کو مانتے تھے تو چھٹی نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اور پھر یہ 2 آیتیں پڑھی، ثم تلا حاضل آیا انک میت و انہم میتون، ثم تلا حاضل آیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ میں ان آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں آپ کو وقت سے پہلے اپنے موضوع کی طرف لے جا رہا ہوں۔ خطبہ دیا، دیکھا بڑے صحابہ انصار نہیں ہیں، پوچھا وہ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ جب سے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں وہ ایک حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سقیفہ بنی سعدہ، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں کہ اب تو نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، اب ہمیں بادشاہ بناؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہمیں خلیفہ بناؤ، ہم تو سب برابر ہیں، اور انہوں نے کسی کا کہا بھی نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہاں تو امت ٹوٹ جائے گی، فوراً صحابہ سے کہا چلتے ہیں، وہیں چلتے ہیں۔ تو یہ کبار صحابہ قریش مہاجرین یہ وہاں چلے گئے انصار کے پاس، کہاں؟ سقیفہ بنی سعدہ میں۔ 36 گھنٹے کس پہ لگے؟ دیکھو بہت غور سے سنا، آپ سب سنجیدہ لوگ ہو، میں اس لیے سے بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ گفتگو میری نجات کا ذریعہ بنا۔ پوچھا ابوبکر صدیق نے کیا بات ہے؟ کہ جی کیا بات ہے، ہمارے ایک بزرگ ہیں اور ان کا نام ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، کہا ہمارے ہاں جنگ بواس ہوئی تھی، اس کے بعد ہم نوبت بنوبت باری باری یہاں خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا، تو جب سعد بن عبادہ کا نمبر آیا ایسے قبیلے کا تو نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو ان کو تو سرداری کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر سعد بن عبادہ ایمان لائے، ہم نے بچوں کو نبی پر قربان کیا، ہم نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ آج جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو میں اور ابوبکر برابر ہیں، تو ہمیں امیر بنا دیا جائے، ہمارا حق بنتا ہے۔
کتنی زبردست بات کی. تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ تو نبی علیہ السلام کے سفر و حضر کے ساتھی ہو, ایک حدیث سناتا ہوں, آپ نے سنی ہے؟ صحابہ میں یہ باتیں کی بات سچی کرتے, بے شک اپنے خلاف آ جاتی. تو انہوں نے کہا کون سی حدیث؟ کہ آپ نے فرمایا الائمۃ من القریش, کہ خلیفہ تو قریشی ہوگا اور آپ تو انصار ہو. انہوں نے کہا ہم نے سنی ہے. سب نے کہا یہ ہم نے سنا ہے, کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ نہیں سنا. انہوں نے کہا چلو پھر ایک اور تجویز ہے, من امیر و منکم امیر, پھر دو امیر بنا دیتے ہیں, ایک قریشی ہو اور ایک انصار ہو. انصار اپنے معاملات انصار سے حل کروائیں اور قریش اپنے معاملات قریش سے حل کروائیں, دونوں امیر بن جائیں. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پھر تو جھگڑا ہوگا, جب دو ہوں گے پھر جھگڑا ہوگا. تو انہوں نے کہا جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے, دو بھائی بھی تو ہوتے ہیں, بھائی بن کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, من امیر و منکم الوزیر, امیر قریشی ہوگا, حکومت چلاؤ گے آپ. سنو, بڑے اعتماد سے کہ ابی سعد ابن عبادہ کا مشورہ ہو رہا تھا, بیعت نہیں ہوئی, وہ ان کا انتظار کر رہے تھے. اگر وہ بیعت کرتے تو امت ٹوٹ جاتی, اور ابوبکر نہ پہنچتے تو بھی امت ٹوٹ جاتی. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کیسا نبی تھا, اس کی برکت تو زندگی تک تھی, اور جب فوت ہو گئے تو امت ٹوٹ گئی. نہیں ٹوٹی. پھر کہا کس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟ اب دیکھو, اب ہر ایک آدمی حکومت سے بھاگتا ہے, حکومت سے تربیت ایسی ہے, کوئی نہیں کہتا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. کس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟ تو ابوبکر نے کہا وہ جو کونے میں بیٹھا ہے, ابو عبیدہ امین الامت بن الجراح, اس کو نبی علیہ السلام نے سند دی ہے کہ بڑا ایماندار آدمی ہے, امت کا ایماندار آدمی, اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو. اس نے کہا نہیں نہیں, میں بہت نرم آدمی ہوں, میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرو, نہیں کرو. ایسا نہ ہو خلافت ادھر جائے اور میں ادھر جاؤں, میں تو بہت نرم, میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہ عاجزی کر رہے تھے, ورنہ کئی لشکروں کے یہ امیر تھے اور وہ جہاد انہوں نے جیتا ہے. میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرو, میں بہت نرم آدمی ہوں, یہ اچھا نہیں ہوگا خلافت کے لیے. کس کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ امین الامہ انکار کر رہا. کہا اچھا عمر تو بیٹھا ہے نا, عمر کے ہاتھ پہ بیعت کرو, ان کی گرفت مضبوط ہے. عمر نے کیا جواب دیا؟ میری خواہش ہے کہ اس مسجد میں ہر سننے والا اس جملے کو یاد کرے اور 10 آدمیوں کو سنائے. کیا جواب دیا؟ تاریخی الفاظ سنہرے حروفوں سے لکھنے کے لیے. کہا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کرو. اس نے جواب دیا عمر کی ماں عمر پر روئے. عمر کی ماں بولو, عمر کی ماں عمر پر روئے کہ مجلس میں ابوبکر صدیق بیٹھا ہو اور بیعت عمر کے ہاتھ پر ہو جائے. یہ صحابہ تھے. عمر, یہ میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں, عمر کی ماں عمر پر روئے کہ مجلس میں ابوبکر جیسا آدمی بیٹھا ہو اور عمر کے ہاتھ پر بیعت ہو. پھر کیا ہوا؟ پھر جناب عمر نے سب سے پہلا ہاتھ رکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر, اکابر صحابہ نے رکھا اور شور ہو گیا. لوگوں پریشانی ختم ہو گئی, لوگوں مبارک ہو, نبی کا جانشین معلوم ہو گیا, نبی کا قائم مقام معلوم ہو گیا, خلیفہ معلوم ہو گیا. لوگوں نے کہا وہ کون ہے؟ جواب دیا وہ عبداللہ بن ابی قحافہ ہے, جس کو لوگ ابوبکر صدیق کہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. 36 گھنٹے اس پہ لگے, جس کے لیے ہم ووٹ نہیں دے سکتے. صحابہ نے نبی کی جسدی اثر کو تدفین کیے بغیر رکھا اور 36 گھنٹے اس پہ لگائے کہ امت کو امارت پہ جوڑا جائے, خلافت پہ جوڑا جائے. اس کا معنی یہ ہوا, چھوٹی منہ اور بڑی بات, کہ خلافت پر امت کو قائم کرنا نبی علیہ السلام کی تدفین سے زیادہ ضروری تھا. کیوں؟ اگر نبی کی تدفین نہیں ہوئی لوگ شرم کریں گے, تدفین ہوگی لوگ شرم نہیں کریں گے, ٹکڑے ہو جائیں گے.
بالکل ناراض نہ ہوں. آج اس خلافت کے لیے ہم جمعیت علماء اسلام کے نام سے کام کر رہے ہیں. ہماری شکلیں ٹھیک نہیں ہوں گی, ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے, ہم گناہگار ہوں گے, ہم نالائق ہوں گے, لیکن یاد رکھو ہمارا نظریہ بھی ٹھیک ہے, ہماری قدم اٹھانے کا طریقہ بھی ٹھیک ہے, جس سمت پہ جا رہے ہیں وہ سمت بھی ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ ایک دن ضرور یہاں پاکستان میں خلافت کا نظام قائم ہوگا انشاءاللہ. آپ سے درخواست ہے کہ آپ تعاون کرو اپنے اپنے ماحول کے مطابق. ہمیں عام سیاسی جماعت کی طرح نہیں سمجھو, ہم بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں, ہم آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا جب تک جمعیت علماء اسلام قائم ہے, اس لیے کہ ہم وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اور ناراض نہ ہو, ہمارے اس ملک کا اصل معاملہ بھی یہی ہے کہ یہاں خلافت کا نظام آ جائے. چوری ہے, چور چور چور, کون ہے جو چوری سے بچا ہوا ہے؟ پہلے وہ پیپلز پارٹی والے کہتے تھے کہ یہ نون والے بڑے چور ہیں, ہمیں تو نہیں پتا تھا, ہم تو مولوی لوگ ہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں, ہم نے کہا ٹھیک کہتے ہیں آپ. پھر نون والے آیا کہ نہیں یہ پیپلز پارٹی والے بڑے چور ہیں, ہم نے کہا ٹھیک کہتے ہیں بھئی آپ. پھر عمران خان آئے, انہوں نے کہا یہ تو دونوں چور ہیں. ہم نے کہا عمران خان بڑی مہربانی, آپ نے تو دونوں کی شناخت بتا دی. لیکن جب عمران خان اترا تو پتہ چلا اس کی وہ پیرنی بیوی جو برقع پہنتی ہے وہ بھی چور ہے. بھائی تم چوری سے نہیں بچ سکتے. فوجی آئے, انہوں نے کہا جتنے بھی سیاسی ہیں یہ سارا خاندان چور ہے. اچھا فوجی صاحب آپ سمجھتے ہوں گے ایف بی آر والوں میں وہاں آپ کا ہوگا کوئی ریکارڈ وغیرہ, لیکن ایک فوجی ایسا اترا کہ اگر اس کی چوری کو الگ کر دیا جائے اور 1947 سے لے کر تمام سیاسیوں نے جتنی چوری کی وہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ پارلیمنٹ والے مجبور ہے, گونگے, اس کا نام نہیں لے سکتے. اور یہ صحافی مجبور ہیں, ان کا قلم کٹا ہوا قلم ہے, یہ نام نہیں لے سکتے. چھوٹے چوروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے 7 دفعہ گرفتار کیے. میں کہتا ہوں بھائی چوروں کو پکڑنا ہے تو فہرست بناؤ, 1 نمبر چور کو پہلے پکڑو, ادھر مال زیادہ پڑا ہوا ہے. بڑی مارکیٹ کا نہیں پوچھو, چھوٹی سی دکان کا پوچھا آپ نے دکان سے چوری کیوں کی؟ بھائی بڑی مارکیٹ سے لوگوں نے چوریاں کی ہیں. اب اسلامی نظام آیا اور ایک چور کا ہاتھ کٹا. ایمان سے بتاؤ لوگ چوری بس کریں گے یا زیادہ کریں گے؟ تو طریقہ تو یہ ہے, طریقہ تو یہ ہے. ہمارے ایک ریٹائر جنرل صاحب نے وہ پیزے کی دکان بنائی تھی تو وہ بہت بڑی چوری ان کی سامنے آئی. وہ آپ کے علاقے کا ہے. تو میں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ ذرا جنرل صاحب کو پکڑو اور اس کا دایاں ہاتھ کاٹو. تو انہوں نے کہا دایاں کیوں کاٹو؟ میں عمران خان کہتا ہے کہ مدینے کی ریاست ہے, مدینے کی ریاست کی یہ سزا ہے. تو پھر ہم پہ غداری کا مقدمہ بنا اور اب بھی ہے. پہلے یہ لوگ کہتے تھے عمران خان اور شیخ رشید کی ہم مفتی کفایت اللہ پر آرٹیکل 6 لگائیں, پتہ نہیں بڑی مہربانی وہ تو نہیں لگا سکے. تو اب بھی 121, 122, 123, 124 ہے, یہ سب مقدمے مجھ پر ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو. میں نہیں کہتا, قرآن مجید کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت اس کا ہاتھ کاٹو. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, میری عادت نہیں قسم اٹھانے کی, خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس ملک کی بچاؤ اور اس ملک کی ترقی اسلامی نظام میں ہے اور کسی نظام میں نہیں ہے. ایک دفعہ تو اس کو آنے دو, ایک دفعہ تو آنے دو. اب معیشت دگرگوں ہو گئی ہے, ریزرو ختم ہو گئے, زر مبادلہ نہیں ہے, ایکسپورٹ امپورٹ نہیں ہے. ہم چھاپ رہے ہیں آج کل 5000 کے نوٹ چھاپ رہے ہیں, کساد بازاری ہے, مہنگائی آسمان کو پہنچی ہے. آج بھی اسلامی معیشت کا تجربہ کرو, انشاءاللہ معیشت آپ, میں تو بہت بڑی بات نہیں کر سکتا لیکن دنیا کی مضبوط ترین 10 معیشت میں پاکستان کا نام ہوگا. جہاں ہے فائدہ وہاں نہیں جاتے اور جہاں جاتے وہاں فائدہ نہیں ہے. سودی نظام میں فائدہ نہیں, غیر شرعی نظام میں فائدہ نہیں. فائدہ جو ہے وہ اسلامی نظام میں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام میں ہے جو وہ لے کر آئے ہیں. آپ بولو انشاءاللہ اس کے لیے تعاون کریں گے.
بولیے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ میں حضرت مولانا قاضی مراد اللہ صاحب کا، خطیب صاحب کا نام کیا ہے، مولانا فدا الرحمان صاحب کا، اور حاجی شاہ زمان صاحب کا، بھائی رضوان کا، باجوہ صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ ہمارا ایک سالار بھی ادھر گھومتا تھا، پتہ نہیں کتنے رہے ان حضرات نے۔ میں آیا تھا حاجی ریاض خان سواتی کی تعزیت کے لیے، تو مولانا فضل حاجی صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ایک ایسی مسجد میں جانا ہے جس کا نام ہے لنگریاں والا۔ آپ لوگ لنگریاں بناتے رہتے ہو، اچھا لنگر تقسیم کرتے ہو، تو دیکھ لیں گے آپ کا لنگر بھی انشاءاللہ۔ تو وہاں جاؤ۔ تو میں نے پھر ان سے درخواست کی کہ میں خالص اسلامی نظام پر الیاس سالار صاحب بات کروں گا، اگر آپ لوگوں کو ہماری باتیں پسند ہیں تو میں بات کروں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تین حضرات نے کہا نہیں، آپ کھل کر عوام کو سمجھاؤ کہ کس طرح ہم اس دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ کسی فوجی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جج سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چودھری خان وڈیرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کا وہ جھنڈا ہاتھ میں اٹھاؤ اور ملک میں پھیل جاؤ۔ انفروا خفافا وثقالا، اور یہ جہاد کرو، لوگوں تک پھیلاؤ، انشاءاللہ کامیابی ابھی قدم چومے گی۔ یہی ہے مشورہ، قربان میرا اہل دانش کو، مقام مصطفیٰ سمجھو، نظام مصطفیٰ لاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔